السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں مدثرہ اطہر اور رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام صوبائی حکومتوں کو خصوصی رمضان پیکج کے تحت مستحق لوگوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ نو گو ایریاز کو کلیئر کرانے کے لیے زمان پارک آپریشن کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ستون حکومت کی عملداری یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ چین سے $50 کروڑ کا قرض ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ نے دوستانہ تعلقات کو آگے بڑھانے اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع اواران میں آج سیلابی ریلے میں ایک گاڑی بہہ جانے سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی مسلسل حمایت پر اسلامی تعاون تنظیم کو سراہا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں کل خالصتان ریفرنڈم ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو MM عالم کی آج 10ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے خصوصی رمضان پیکج پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ تمام مستحق خاندانوں کو 25 شعبان سے 25 رمضان تک آٹے کے 3 تھیلے مفت دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 25 شعبان سے رمضان پیکج پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ رکن قومی اسمبلی سید جاوید حسنین نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سید جاوید حسنین نے وزیر اعظم کو اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ PTI کے سربراہ عمران خان نیازی کی گزشتہ چند دنوں کی حرکات نے ان کے فسطائی اور جنگجوانہ رجحانات کو واضح کر کے ہر کسی کا شک دور کر دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا، عدلیہ کو دھمکانے کے لیے جتھوں کی قیادت کرنے سے لے کر لوگوں کو ڈھال بنا کر پولیس پر پیٹرول بم پھینکتے ہوئے عمران خان RSS کی حرکتوں کی نقل کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ زمان پارک آپریشن نو گو ایریاز کو ختم کرنے اور اس کے اندر چھپے شرپسندوں کو گرفتار کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر سے پولیس پر آگ اور پتھر پھینکے گئے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کے دوران ہتھیار قبضے میں لیے گئے ہیں اور پولیس پر پتھر پھینکنے کے لیے غلیلیں بھی گھر سے برآمد کی گئیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گھر کے اندر سے اسلحے کی برآمدگی سے عمران خان کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، جو ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی عملداری کا تحفظ کرنا محض حکومت کی نہیں بلکہ ریاست کے تمام ستونوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عدالتی کارروائی کا سامنا کیا اور طویل عرصہ جیل میں بھی گزارا۔ انہوں نے کہا کہ مقبول جماعتوں کو اپنے رہنماؤں کے تحفظ کے لیے کالعدم عناصر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہم عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے انتشار پیدا کرنے کا مقصد عمران خان کے خلاف مقدمات میں تاخیر کرنا اور پیش ہونے سے بچنا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزام لگائے اور عدالت میں پیش ہونے سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے پولیس پر آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قانون کے سامنے خود کو سرنگوں کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پھر مسلح افراد کے ہمراہ عدالتی کمپلیکس آئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ PTI چیئرمین نے الیکشن کمیشن کے حلف نامے میں بددیانتی کی ہے اور ان کا رویہ ریاستی اداروں کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال نے مقدمے کی سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید دور اور تیز تر صنعتی ترقی میں مقابلہ کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سیکھیں۔ آج کراچی میں ایک یونیورسٹی کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوان ملک کی خوشحالی میں حصہ ڈالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے جمہوریت بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے شرکاء سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے سیاست میں عملی حصہ لیں۔ صدر عارف الوی نے کرونا وائرس سمیت مختلف بیماریوں کے خلاف جنگ میں حکومت اور عوام کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسٹیٹ بینک کو چین کے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک کی جانب سے $50 کروڑ مل گئے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ یہ رقم چین کے ICBC بینک کی جانب سے $1.30 کروڑ کے منظور کردہ قرضے کی مد میں موصول ہوئی ہے۔ ریلوے اور ہوا بازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ایک وفد کے ہمراہ آج لاہور میں ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق نے وزیر خزانہ کو ہوا بازی، PIA اور ریلوے کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں مدینہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توسیع کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی۔ اس منصوبے پر 16 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اور زائرین کی گنجائش 3000 سے بڑھا کر 5000 کی جائے گی۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ اس توسیع سے زائرین کو سہولت ملے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اقتصادی امور کے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے قدرتی اور انسانی غفلت کے باعث آفات سے نمٹنے میں ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کو سراہا ہے۔ آج لاہور میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں تربیت پانے والے ریسکیو کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی ریسکیو اہلکاروں نے ترکی میں زلزلہ زدگان کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب زدگان کو مالی مدد کی فراہمی قابل تعریف ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ آج ناروال میں وفاقی وزیر شازیہ مری کے ہمراہ بے نظیر ڈائنامک رجسٹری سیکٹر کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کی امداد لائق تحسین امر ہے۔ اب اس مہنگائی کو قابو میں لانے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے اور ملک کی پیداوار بڑھانی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے غریب ترین افراد کو بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ انہیں پروٹیکشن دینی ہے، اور وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سب سے اہم ترین وہ سہارا ہے ان غریب لوگوں کے لیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سابقہ حکومت نے ملکی معیشت کو کمزور کر دیا۔ ادھر آج ناروال میں ایٹامک انرجی کمیشن کے تشخیصی مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم ان ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں نئے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ناروال میں قائم کیے گئے تشخیصی مرکز کا سیٹلائٹ سینٹر سے رابطہ ہوگا جو ضلع اور ملحقہ علاقوں کے کینسر کے مریضوں کی تشخیص کرے گا۔ چین کے اسٹیٹ کاؤنسلر اور وزیر خارجہ چنگ گانگ نے کہا ہے کہ چین دوستانہ تعاون آگے بڑھانے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات بیجنگ میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اسد مجید کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہی۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک چین کے اہم مفادات سے متعلقہ امور کے بارے میں پاکستان کی جانب سے اس کی مضبوط حمایت کو سراہتا ہے۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہم ترین دو طرفہ تعلقات سمجھتا ہے اور ایک چین کی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ انہوں نے پاک چین دو طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور موجودہ علاقائی اور عالمی تناظر میں چین پاکستان اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی روبینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ مشترکہ مستقبل کے لیے چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کے تصور سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کی اہمیت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔
وہ چائنا میڈیا گروپ اور نیشنل اسکلس یونیورسٹی اسلام آباد کے مشترکہ فورم FM 98 دوستی چینل سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر سابق وزیر دفاع نعیم خالد لودھی نے کہا کہ چین پاکستان کا اچھا دوست، ہمسایہ اور شراکت دار ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دیہی علاقوں میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کا عزم کیا ہے تاکہ انہیں صوبے کے ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں بنیادی صحت عامہ کے محکمے میں ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ اور ریڈیو اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر کہی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صوبے میں پیر سے ہفتہ صحت منایا جائے گا اور تحصیل اور ضلعی ہسپتالوں میں خصوصی کیمپ لگائے جائیں گے جہاں مریضوں کا مفت معائنہ کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں آج سیلابی ریلے میں ایک گاڑی کے بہہ جانے سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے اس افسوسناک سانحے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے جنوبی آوران میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد تربت آوران روڈ اور ملحقہ علاقوں میں فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد نصب کرنے میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی مسلسل حمایت پر اسلامی تعاون تنظیم کا خیر مقدم کیا ہے۔ OIC کے رابطہ گروپ نے موریتانیہ کے شہر نوکچوٹ میں منعقدہ اجلاس میں منظور کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ OIC کے رابطہ گروپ کے مشترکہ اعلامیے سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ ادھر نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے نے شوپیاں، کولگام، اسلام آباد، سری نگر اور دیگر علاقوں میں متعدد مقامات پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے معروف رہنما اور عالم دین مولانا سرجان برکاتی اور دیگر آزادی پسندوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ مودی حکومت نے حریت رہنماؤں، کارکنوں اور تنظیموں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ انہیں تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی اور کردار پر نشانہ بنایا جا سکے۔ دریں اثنا بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی خصوصی عدالت نے 2 کشمیری صحافیوں فہد شاہ اور عبدالاعلی فاضلی کے خلاف گزشتہ برس درج بغاوت کے ایک جعلی مقدمے کے سلسلے میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ S جے شنکر نے کہا ہے کہ جنوبی ہمالیہ کے علاقے لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان صورتحال کشیدہ اور خطرناک ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ستمبر 2020 کے اصولی معاہدے کے مطابق سرحدی معاملات طے ہونے تک چین اور بھارت کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے پر انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ سینکڑوں بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان شمالی بھارت کو چین سے علیحدہ کرنے والی 2100 میل طویل لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جھڑپ ہوئی تھی۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں کل خالستان ریفرنڈم ہو رہا ہے۔ اس ریفرنڈم کا اہتمام خالستان کے حامی علیحدگی پسند گروپ سکھ فار جسٹس نے کیا ہے۔ اس سے پہلے رواں سال جنوری کے آخر میں میلبرن میں خالستان ریفرنڈم کے پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد سکھوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البینز کی طرف سے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو یہ بتانے کے بعد کہ ان کی حکومت آسٹریلیا میں خالستان کے مطالبے کے قانونی حق سے سکھوں کو نہیں روک سکتی، آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ مودی حکومت نے کل برسبن ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر پر ہونے والے خالستان ریفرنڈم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر خالستان کے درجنوں حامی سکھ برسبن میں واقع بھارت کے اعزازی قونصل خانے کے گرد جمع ہو گئے ہیں اور اسے زبردستی بند کر دیا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے بھارت کی مخصوص ریاستوں میں پرتشدد کارروائیوں کے پیش نظر اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ 23 سالہ یازان عمر جمیل خاصب کو رام اللہ کے قریب البرہ شہر کے داخلی مقام پر گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اس سال اب تک اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور برطانیہ نے دنیا میں نادار افراد کی انسانی امداد اور ترقی کے لیے روابط بڑھانے کی غرض سے تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دونوں ملکوں کے درمیان لندن میں 2 روزہ اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات کے دوران طے پایا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے مزید شعبوں اور انسانی امداد کے منصوبوں میں بھی مالی معاونت پر اتفاق کیا ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन से अजनास और खाद बरामद करने के माहदों में तोसी की ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर और हंगामी इमदाद के कोऑर्डिनेटर ने यह बात न्यूयॉर्क में ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव माहदे की मियाद ख़त्म होने के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को एक ब्रीफिंग के दौरान कही। गुज़श्ता बरस जुलाई में तय किए गए माहदे के तहत 2 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन ग़िज़ाई अशिया यूक्रेन से आलमी मंडियों तक पहुंचाई गईं। अमेरिका ने रूसी लड़ाका तैयारी की तरफ से एक ड्रोन मार गिराए जाने के बाद बहरा असवद पर जासूस ड्रोन्स की परवाजें दोबारा बहाल कर दी हैं। पेंटागन के हुकाम ने रवां हफ्ते इस बात पर जोर दिया कि ये वाकयात अमेरिका को ऐसे मिशन से रोक नहीं सकते। उधर रूस ने बहरा असवद में अमेरिकी जासूस ड्रोन मार गिराने पर 2 फाइटर पायलट को स्टेट अवार्ड से नवाजा है। अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है और ये दोनों ताकतों के दरमियान यूक्रेन पर हमले के बाद से पहला बराह रास्त तसादुम है। शिमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि तकरीबन 8 लाख नौजवानों ने अमेरिका और दीगर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए रजाकाराना तौर पर फौज के लिए खदमात पेश की हैं। सरकारी अखबार रोडोंग सिन्मम ने इन नौजवानों की तस्वीर शाया की हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में फौज में शामिल होने के लिए कतार बनाए हुए हैं। दूसरी जानिब जजीरा नुमा कोरिया के गिर्द जनूबी कोरिया और अमरीकी फोर्सेस की 11 रोज़ा फ्रीडम शील्ड 23 नामी मुश्तरका मशकें जारी हैं। 1965 की जंग के हीरो एम आलम की आज 10वीं बरसी मनाई गई। एम आलम ने, जिन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता है, 1965 की जंग में F-86 तैयारा उड़ाते हुए 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर है। उन्होंने फजाई जंग में मजमूई तौर पर 9 जंगी तैयारों को मार गिराया था। एम आलम पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले जंगी पायलट थे जिन्हें कराची के PAF म्यूजियम में मारूफ अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। उन्हें उनकी बहादुरी पर सितारा-ए-जुर्रत दिया गया। वो 2013 में आज के दिन तवील अलालत के बाद 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए थे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 11 ओवर्स में 94 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे कबल लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के सीनियर एम्पायर अलीम डार ICC के एम्पायर्स के एलीट पैनल से सुबकदोश हो गए हैं। उन्होंने अपने शानदार करियर में रिकॉर्ड तादाद में बैनुल-अक़वामी मैचों में खिदमत सर अंजाम दी। अलीम डार ने पहली बार 2002 में एलीट पैनल एम्पायर की हैसियत से बैनुल-अक़वामी मैच में खिदमत सर अंजाम दी और 1 साल बाद जनूबी अफ्रीका में 2003 के वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक ट्वीट में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में शानदार खिदमत पर अलीम डार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर तर्ज के क्रिकेट मैचों में अलीम डार की आला एम्पायरिंग की वजह से उन्हें दुनियाई क्रिकेट में नहायत इज़्ज़त एहतराम की नज़र से देखा जाता है और पाकिस्तान को उन पर फख्र है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज जरूर होगी। सीरीज के शेड्यूल में थोड़ी बहुत तब्दीली की जा रही है। ये तब्दीली पंजाब में इलेक्शंस की वजह से हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले सीरीज कराची से शुरू होनी थी, फिर लाहौर और रावलपिंडी में होना थी, ताहम अब इसमें थोड़ी तब्दीली की जाएगी। उन्होंने बताया कि आइंदा हफ्ते नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदे एशिया कप के इनेकाद के लिए आज से दुबई में मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और फैसल हसनैन समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दुबई में हैं। उधर PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ICC के इजलास में शिरकत के लिए पीर को रवाना हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान बैंक ऑफ खैबर वुमेन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान वापडा के नूरुलैन ने आज पेशावर में खेले गए फाइनल मैच में ज़राई तरक्याती बैंक के रुशना महबूब को शिकस्त दे दी। स्कोर ये रहा 11-8, 2-11, 11-5, 6-11 और 11-5। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने आज पेशावर में ताइक्वांडो के खिलाड़ियों के लिए तरबियती कोर्स का इनेकाद किया। कोरियन मास्टर स्विंग चुई, जो पाकिस्तान में बतौर कोर्स कंडक्टर काम कर रहे हैं, ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से 60 मर्द और खवातीन को कोचिज और सीनियर खिलाड़ियों को तरबियत दी। पाकिस्तान की मर्दों की सीनियर फुटबॉल टीम मालदीव के खिलाफ आलमी दोस्ताना मैच खेलने के लिए आज लाहौर रवाना हो गई है। मैच मंगल को ओडो सिटी के जनूबी जजीरे के इलाके गौन में खेला जाएगा। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन आइंदा माह की 27 तारीख से नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर में मुनक्किद करेगी। रेडियो खबरनामे में अब आप सुनेंगे तिजारती खबरें।
وزیر تجارت سید نوید قمر نے اسٹیٹ بینک پر زور دیا ہے کہ برآمد کنندگان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار کو آسان بنائے. برآمد کنندگان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا بہتر استعمال کرے اور B2B بارڈر اسکیم صنعتی سامان کی درآمد میں سہولت فراہم کرے. وزارت سے جاری بیان کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی زیر صدارت برآمدات میں اضافے کی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں وفاقی وزیر نے تاجر برادری کو ان کے مسائل کے حل میں حکومت پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ وزارت تجارت برآمد کنندگان کو درپیش لیکوڈیٹی کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہو اور اس نے ذاتی طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور وزارت خزانہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا ہے تاکہ برآمد کنندگان کو ان کی لیکوڈیٹی کی ضروریات پوری کرنے میں سہولت فراہم کی جا سکے. قومی منصوبہ برائے زیتون کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد طارق نے کہا ہے کہ پاکستان ہر سال خوردنی تیل کی درآمد پر اربوں روپے خرچ کرتا ہے. خوردنی تیل میں خود کفالت کے لیے زیتون کی کاشت کا فروغ وقت کی ضرورت ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینٹر آف ایکسیلنس فار آلیو ریسرچ میں چوتھے سالانہ قومی زیتون میلے سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا. ڈاکٹر محمد طارق نے کہا کہ بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس فار آلیو ریسرچ نے زیتون پر تحقیق اور اس کی کاشتکار کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری ایوان کے صدر کاشف انور کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے جو منگل تک بیرون ملک کاروباری دورے پر روانہ ہوئے ہیں. لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے ترجمان نے آج میڈیا کو بتایا کہ ایوان کے قائم مقام صدر پاک افریقہ کاروباری تنظیم کے بھی صدر ہیں اور وہ پاکستان کی برآمدات کو $100 ارب تک لے جانے کے خواہش مند ہیں. وہ افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کے بانی ہیں اور افریقی ملکوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختابی نے اسلام آباد پولیس پر زور دیا ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں سیکورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایوان کو اعتماد ملے تاکہ تجارتی سرگرمیاں بڑھائی جا سکیں. ایس پی رورل اسلام آباد کے چیمبر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے احسن ظفر نے کہا کہ کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرامن ماحول بنیادی ضرورت ہے. یہ تو تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. اردو ادب کی معروف افسانہ نگار حجاب امتیاز علی کی آج 24ویں برسی منائی گئی. مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں. حجاب امتیاز علی 4 نومبر سن 1908 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی تھی. حجاب امتیاز علی نے عربی، اردو اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور مختلف ادبی رسالوں میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا. ابتدا میں وہ حجاب اسماعیل کے نام سے لکھا کرتی تھیں اور ان کی تحریریں زیادہ تر تہذیب نسواں میں شائع ہوتی تھیں جس کے مدیر امتیاز علی تاج تھے. میرے لکھنے کی عادت کہہ لیجیے شوق پہ 2-3 باتوں کا گہرا اثر ہے. ایک تو ماحول، اس زمانے کی فضا اتفاقاً جو میسر آ گئی تھی. میرے والد کو میوزک کا اور پھولوں کا شوق تھا. میری والدہ لکھنے پڑھنے کی شوقین تھی. کتب خانہ تھا کیونکہ میرے نانا کا کتب خانہ حیدرآباد دکن میں مشہور تھا. تو کتابیں سجی ہوئی ہیں، ایک طرف پھول لہلا رہے ہیں، کہیں میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں. سن 1929 میں امتیاز علی تاج نے اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی ان کے نام سے معنون کیا اور سن 1934 میں یہ دونوں ادبی شخصیات سجاد حیدر یلدرم کی معرفت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں. شادی کے بعد حجاب مستقلاً لاہور کی شہری بن گئیں اور حجاب اسماعیل سے حجاب امتیاز بن گئیں. حجاب امتیاز علی نے بے شمار افسانوی مجموعے اور ناولٹ یادگار چھوڑے جن میں میری ناتمام محبت اور دوسرے رومانی افسانے، خلوت کی انجمن، ظالم محبت اور کالی حویلی کے نام شامل تھے. انہوں نے تہذیب نسواں کی ادارت بھی کی اور ایک فلائنگ کلب کی رکنیت اختیار کر کے برصغیر پاک و ہند کی اولین ہواباز خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. حجاب امتیاز علی لاہور میں مومنپورہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں. موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے جیلانی پارک لاہور میں جشن بہاراں کا میلہ جاری ہے. میلے میں چاروں صوبوں کے ثقافتی پہناوے اور روایتی کھانے کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں. میلے میں شائقین کو مختلف سٹالز، مزیدار کھانے اور دیگر تفریحی سرگرمیاں ملیں گی. میلے میں ریڈیو پاکستان نے بھی اپنا سٹال لگایا ہے. سٹال کا مقصد عوام کو جدید ٹیکنالوجی، روزگار کے مواقع اور تربیتی ورکشاپوں اور اہم اقدامات سے آگاہ کرنا ہے. میلہ کل تک جاری رہے گا.
चनाब क्लब के ज़ेर एहतमाम आज फैसलाबाद में सकाफती मेला मुनक्किद किया जाएगा। मेले में मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स, खाने के स्टॉल्स और मलबूसात के मुकाबले शामिल हैं। एक रोज़ा मेले में लड़कों, लड़कियों और मर्द और ख़वातीन के मुख्तलिफ कैटेगरीज के मलबूसात के मुकाबले शामिल हैं। नई आने वाली वेब सीरीज बरज़ख का वर्ल्ड प्रीमियर आज फ्रांस में सीरीज मेनिया फेस्टिवल में मुनक्किद होगा। मारूफ अदाकार फवाद खान और सनम सईद सीरीज में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जो 10 साल बाद ड्रामा जिंदगी गुलजार है के बाद स्क्रीन पर दोबारा इकट्ठे जलवागर होंगे। खास टेम्परेरी आर्ट गैलरी में आज एहसन मेमन, हामिद अली और सलमान फैसल का मुश्तरका आर्ट वर्क नुमाइश के लिए पेश किया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट अपने तामीराती खूबसूरती की वजह से गैर मुल्की अहम शख्सियात और मकामी सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश मकाम रखता है, जो शक्करपड़ियाँ के पहाड़ों पर मगरबी व्यू पॉइंट पर वाक़ है। APP से बात करते हुए शहरियों ने कहा कि आज उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की सैर की और इसके म्यूजियम को देखकर बहुत खुशी हुई, जो मुल्क की अजीम सकाफत और तारीख का शानदार मजहर है। ये तो थी फन की दुनिया से कुछ खबरें, और अब साइंस की दुनिया। एक मुताले से मालूम हुआ है कि ज़हनी तनाव और दिमागी सलाहियत के दरमियान गहरा ताल्लुक होता है और इसे कम करके हम अपने दिमाग को तवाना और बेहतर रख सकते हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के ओपन नेटवर्क में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, वैसे ही याददाश्त, इर्तिकास, कुव्वत फैसला और दिमागी अफ़आल मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इससे कबल माहिरीन साइंसी तहकीक के बाद खबरदार कर चुकी हैं कि स्ट्रेस पूरे बदन को मुतासिर करते हैं। तहकीक में कहा गया है कि ज़िंदगी से तनाव ख़त्म करना बिल्कुल मुमकिन नहीं, लेकिन हम इसे किसी तरह कम कर सकते हैं और इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। मुहक्किकीन का मशवरा है कि लोग अपना ख्याल रखें और मुराकबे से इस तनाव को कम कर सकते हैं। इस तरह न सिर्फ दिमाग तवाना रहता है, बल्कि इसकी सलाहियतें मुतासिर होने से बच जाती हैं। नासा के माहिरीन ने एक निजी कंपनी के इश्तराक से खला नवर्दों के लिए जदीद, हल्का फुल्का और लचकदार खलाई सूट पेश किया है, जो सफ़ेद स्पेस सूट के मुकाबले में कई ख़ास रखता है। नासा ने एक्सक्यूम स्पेस के ताउन से ये सूट बनाया है और कंपनी के मुताबिक मौसम गर्मा में चांद पर चहलकदमी करने वाले खलानवर्दों के तरबियती सूट भी पेश किए जाएंगे। ये तो थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली और वस्ती बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अवलूद रहा। सबसे ज्यादा बारिश बलूचिस्तान में ज़ोब 24 मिलीमीटर, बालखान में 6 मिलीमीटर, दालबंदी और कलात में 2 मिलीमीटर, लसबेला और सीबी में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, मालूम जबा में 10 मिलीमीटर, पारा चनार 5 मिलीमीटर, काकूल 4, पंजाब में सियालकोट और फैसलाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शोर और मिट्टी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 24, मरी 10, लाहौर 24, कराची 33, पेशावर 27, कोयटा 20, मुजफ्फराबाद 18, गिलगित 23, अस्करदू 19, श्रीनगर 14, जम्मू 21, लेह 7, पुलवामा 14, अनंतनाग 13 और शोपियां में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान शमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अवलूद रहेगा। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई हुकूमतों को खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक लोगों को मुफ्त आटा फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नो गो एरियाज को क्लियर कराने के लिए ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि रियासत के तमाम सतून हुकूमत की अमलदारी यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। वज़ीर खजाना ने कहा है कि चीन से $50 करोड़ का कर्ज मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क इमरान लतीफ, मुदीर फॉरेन डेस्क आबिद रजा, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारती खबरें, साइंस और फन की खबरें रिजवान अहमद खान, कोऑर्डिनेशन एडिटर नबीला शाहीन, मुदीर आला हम्माद कियानी, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कर सकते हैं।